ان دشمنوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو تجزیہ کیا گیا ہے اور احادیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرنے لگ جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہتا ہے۔ اذا غفل اذا ذکر خنس، اذا ذکر اللہ خنس، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دبک کے بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وسوسہ، تو وہ آ کے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خواطر، چھوٹے چھوٹے خیالات، یوں کر کے تو دیکھیں یار اس میں بڑا مزہ ہے اور اس میں تو بہت ہی لذت ہے۔ یہ کہ وہ شیطان جو ہے انسان کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرتا رہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پہ ایک ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں یوں ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا، اور غلبہ پاتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ انساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر انہیں بھلا دیا، اللہ کا ذکر ان سے چھین لیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ سب شیطان کا گروہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسا کہ ایک دشمن دوسرے دشمن پہ جب غلبہ پاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈس آرم کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر پستول ہے اس کی تلاشی کو پستول لے لیتا ہے، اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، چھری ہے، کوئی ریوالور، جو چیز ہے اس کو سب سے پہلے وہ ڈس آرم کرتا ہے۔ فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غلبہ پا لیا، انساہم فانساہم ذکر اللہ، اور غلبہ پاتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اللہ کے ذکر سے انہیں غافل کر دیا۔ جو اصل اسلحہ ہے جس سے کہ وہ شیطان پہ حملہ کر سکتا تھا وہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے غافل کر دیا، چھین لیا وہ اسلحہ۔ یہ میں نے شیطان کے بارے میں عرض کیا۔ ایسے ہی نفس کا علاج بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، زنگ میل کچیل ہر چیز پہ پڑ جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ دلوں کو، نفوس کو صاف کرنے کی جو چیز ہے، اس کو سیکل کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، ذکر بھی کیجول نہیں بلکہ دوامی، ہر لمحہ ہر گھڑی۔ ذکر کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اجرو قرآن، اصل ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس میں تدبر اور تذکر کرنا۔ تدبر کے مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا اور اس کے معنی میں غور کرنا۔ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ دل کے کیواڑ کھول کے رکھنا اور اس سے یوں نصیحت حاصل کرنا کہ جو جو سمجھ میں آتا جائے زندگی اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں۔ یہ دو چیزیں
تدبر اور تذکر کہلاتی ہیں، اور یہ تلاوت قرآن کے اصل آداب ہیں۔ قرآن مجید فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں اور عقل والے تذکر سے کام لیں، اس سے عمل نصیحت حاصل کریں۔ اصل ذکر تو ہے یہ۔ اب ذکر کی کئی شکلیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو اشکال حضور سے ثابت ہیں وہ تو سنت کہلائیں گی، وہ تو دین کا حصہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو بعد میں ہم نے گھڑ رکھی ہیں، بعد میں صوفیاء کرام نے ذکر کے اسباق متعین کیے ہیں، میں اسے ان کا اجتہاد قرار دیتا ہوں، اور ان کا درجہ جو ہے کہ صاحب یہ لطیفہ قلب ہے، یہ لطیفہ روح ہے، یہ لطیفہ نفس ہے، یہ سر ہے، یہ خفی ہے، فلاں اور یہ سب اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ جو درجہ دیں گی وہ اہل اللہ اور صوفیاء کے اجتہاد کا درجہ ہے، اور اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دین کا جز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب لوگ وہ سانس لیتے ہیں، گہری سانس اونچ لے کے زور سے وہ کرتے رہو میاں، لیکن اگر تم یہ کہو گے کل بیٹھ کے کہ یہ دین کا جز ہے تو ہم تو پھر ڈنڈا لے کے آ جائیں گے، ہم تو کہیں گے تم بدعت کر رہے ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں، ان کو زیادہ سے زیادہ درجہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن دین کا جز نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ ڈائٹنگ کر لیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکیم سعید صاحب نے مجھ سے کہا کہ گائے کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگا حرام ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں، کہنے لگا آپ کے لیے حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ اب وہ ان کا اجتہاد ہے اور میری ذات کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک کہہ رہے تھے۔ حرام اس لیے کہ اگر میں کھاؤں گا تو اس سے جو تکلیف تھی اس میں اضافہ ہوگا اس میں، لیکن وہ بات انہوں نے اس کو شرعاً حرام کہا، وہ صرف میری ذات کے لیے کہا۔ اگر وہ علی العموم اس کو حرام قرار دے دیں تو ہم تو پھر فتویٰ دیں گے ان کے خلاف۔ ایک ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں جی آپ رات کے 3 بجے اٹھ کے یوگا کیا کریں، آپ کریں، جائز ہے، ہم کہاں روکتے ہیں آپ کو، لیکن کل آپ یہ کہیں کہ جی یہ یوگا جو ہے یہ دین کا جز ہے، جو یوگا نہیں کرتا ہے اس کا دین خطرے میں ہے، تو ہم کہیں نہیں بھائی بس ٹھہرو یہاں زیادتی کر رہے ہو تم، بدعت۔ وہ چیز جو کہ نیکی کی کام وہ بڑی خوشی سے آپ کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے۔ آپ 11ویں منائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے۔ آپ 12ویں 13ویں 14ویں منائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے۔ آپ درود پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، ہم آپ کو نہیں روکتے۔ آپ قیام و سلام کریں، کھڑے ہو کے کریں، بیٹھ کے کریں، لیٹ کے کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے۔ لیکن ہماری آپ سے اس وقت لڑائی شروع ہو جائے گی جب آپ درود شریف کو اذان کا حصہ بنانے لگیں گے، اور آپ کہیں کہ نہیں ہے تو اذان کے ساتھ، اور بھی تو نے تو آج اذان ہی ٹھیک نہیں دی۔ اب ان مساجد میں جہاں کے درود شریف جو ہے اونچی آواز سے لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھا جاتا ہے، وہاں کوئی اور آدمی اذان کہہ کے دکھائے، پٹائی ہو جائے گی اس کی، بغیر اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس درود شریف کو، حالانکہ اگر پڑھتے رہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، کوئی پڑھے اذان سے پہلے پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، اس کو ایک ہم کہتے کہ بھائی جائز ہے کوئی حد، لیکن جب اس کو آپ دین کا جز بنائیں گے، اس پہ آپ ثواب مرتب کریں گے اور نہ کرنے والے کو آپ کوسیں گے تو پھر تو ہم آ جائیں گے، پھر تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ 11ویں شریف مناتے رہتے، ہم آپ کو کبھی نہ روکتے، لیکن آپ نے کہا نہیں مناؤ گے تو بھینسیں مریں گی،
اور نہیں مناؤ گے تو تم گستاخ اولیاء ہو اور تمہارا دین ناقص ہے. ہم نے کہا کہ نہیں، دین تو تمہارا ہی ناقص ہو گیا. قیام السلام تم کرتے رہتے، ہم آپ کو نہ روکتے، کبھی نہ روکتے، لیکن تم نے قیام السلام کو فرض نماز سے بھی زیادہ اہمیت دے دی، اس کو دین کا جز قرار دے دیا. ہمیں کہنا پڑا کہ نہیں بھائی یہ بدعت ہے، رک جاؤ. ایک اچھی بڑی چیز کو تم نے اپنے تشدد کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے تم نے اس کو دین کا جز بنا دیا، اب یہ بدعت ٹھہر گئی ہے. ذکر کے معاملے میں بھی جو اشکال اختیار کی گئی ہیں، بعض لوگ پاس انفاس سے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ ذکر خفی کرتے ہیں، بعض لوگ ذکر جلی کرتے ہیں، اونچی آواز میں کرتے ہیں، بعض لوگ کسی انداز میں. یہ صورتیں سب جائز ہیں، دین کا جز نہیں ہے. اس معاملے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے. اولیاء اللہ نے طریقے اختیار کیے، بالکل ایسی ہے جیسے کہ صبح کی سیر یا یوگا یا ڈائٹنگ. آپ جیسے کوئی آپ کو پرسکرپشن دے دیتا ہے آپ کے لیے، آپ کے حالات کے لیے ایک چیز موزوں ہے، کر لیں. اوروں پہ تو نہ تھوپیں اس کو بھائی. اوروں پہ تو وہی چیز ہم لائیں گے جو کہ جرنیلی سڑک سنت کے مطابق وہ درست ہے. اس سے کیا ثابت ہے؟ اس سے بہت سی صورتیں ثابت ہیں، اتنی ثابت ہیں. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں حدیث میں آتے کان یذکر اللہ کل احیانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر میں گزارتے تھے. تلاوت ہو رہی ہے، یا قرآن کی شرح ہو رہی ہے، یا قرآن پہ عمل ہو رہا ہے، یا کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، یا بیٹھ کے ویسے ہی تسبیح فرما رہے ہیں، استغفار فرما رہے ہیں، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ سب چیزیں زبان سے جاری ہیں. سفر میں روانہ ہوئے تو سفر کے اذکار ہیں، اور کھانے کا وقت ہے تو کھانے کے خاص ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں اذکار کا، موقع بموقع، محل بمحل، جو سنت سے ثابت ہے. اور وہ اس قدر کافی ہے کہ اس سے ادھر ادھر ہٹنے کی اول تو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہٹ جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کر لیتا ہے ہرس میں آ کے، تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو، جائز ہے. لیکن اتنی احتیاط کے ساتھ کہ اس کو دین کے مصدقہ دائرے سے باہر رکھے. ہاں یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا ذکر ہر دم ہوتے رہنا چاہیے، زبان سے، دھیان سے، دل سے، روح سے. گفتگو کسی سے ہو، تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عورتیں پن گھٹ پہ جاتی ہیں، پانی بھرتی ہیں، گھڑا ان کے سر پہ ہوتا ہے، لوٹتی ہیں، ہاتھ چھوڑے ہوئے چلی آ رہی ہوتی ہیں. یوں گھڑے کو پکڑ کے آنا مسلسل 1-2 میل ممکن نہیں ہوتا، ہاتھ چھوڑ کے چل کے آ رہی ہوتی. راستے میں چڑھائی چڑھتی ہیں، اترائی اترتی ہیں، لیکن چڑھائی چڑھتے ہوئے قدم نپے تلے ہوتے ہیں. یہ دھیان دل میں ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا گر نہ جائے پانی میں. اترائی اترتے ہوئے بھی قدم نپے تلے ہوتے ہیں، یہ دھیان دل سے نہیں جاتا کہ سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے. اپنے خاوند کا رونا بھی روتی ہیں، سسکیاں بھی لیتی ہیں، لطیفے بھی، قہقہے بھی ہوتے ہیں، قہقہے بھی نپے تلے ہوتے ہیں، سسکیاں بھی نپی تلی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ دھیان دل سے نہیں جاتا ہے کہ سر پہ کھڑا ہے کہیں گر نہ جائے. یہ ذکر ہے، یہی فکر ہے، یہی دھیان ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ بات دل میں راسخ ہو جائے کہ میرا کوئی آقا ہے، میرا کوئی سائیں ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں کہیں اس کی نظر سے گر نہ جاؤں، اس کی نظر کرم سے محروم نہ ہو جاؤں. یہ کھٹکا ہر دم لگا رہے کہ میں اس کی محبت میں آگے کو بڑھوں، کہیں پھسل کے گر نہ جاؤں. یہ دھیان جو ہے اس کی محبت کا،
یہ ذکر کی جان ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، جب تم کسی جماعت کے ساتھ جنگ کرو تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہاد جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حج جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی زکوٰۃ افضل ہے، کون سی نماز؟ سب کا جواب آپ نے ایک ہی دیا، وہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ قرآن مجید میں ہم یہی پڑھتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ زبان سے ہو، دل سے ہو، جس شکل، اور ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے۔ بعض لوگ خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اونچی آواز سے تلاوت فرماتے تھے، ابو بکر صدیق بہت دھیمی آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ اپنا اپنا مزاج ہے، طبیعت ہے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اس لیے طبائع کے اختلاف کی وجہ سے ہر ایک کو بالکل یہ وہ باٹا کی بنی ہوئی جوتیوں کی طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کو ایک ہی لگا دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ طبائع الگ الگ ہوتے ہیں، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں تشدد نہیں برتنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا فرعون کے دربار میں، اور جاتے جاتے ایک نصیحت فرما دی وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں غفلت نہ برتنا، اس میں سستی نہ کرنا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن بشر سے روایت ہے، کہ یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ اسے یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اسلام کے احکام بہت زیادہ لگتے ہیں، لگتا ہے میرے بس میں نہیں ہے میں سب پہ عمل کر سکوں، سب کا حق ادا کر سکوں۔ اخبرنی بشیء، مجھے ایک چیز بتا دیں، اتشبث بہ، جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، دانتوں سے پکڑ لوں، ایک بات جسے میں پلے باندھ لوں۔ تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، پھر ایک کام کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور یہ زبان کا تر رہنا، بعض لوگوں نے اس غلط فہمی کا بھی ہمیں شکار کرنے کی کوشش کی کہ صاحب ذکر سے مراد صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے، ذکر سے مراد صرف اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی اطاعت، یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے ذکر نہ کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام بعض ان میں اونچی آواز سے بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے۔ وہ صحابی جو غزوہ تبوک میں شہید ہو گئے، دیکھیے میرے ذہن سے نام اتر گیا، ان کو بالکل ننگا کر کے ان کے گھر والوں نے نکال دیا تھا مکے سے، تو آ کے وہ حضور کے دروازے سے اونچی آواز پہ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر نے ان کو ڈانٹا کہ تم حضور کو ڈسٹرب کرتے ہو، تو حضور نے سیدنا عمر کو روک دیا کہ یا عمر، اس شخص کو جو کرتا ہے کرنے دو، یہ بہت قربان کر کے آیا ہے ہمارے لیے، بہت قربانیاں دے کے آیا ہے، مجھے بھی ان کا نام یاد آ جائے گا۔ سیدنا بلال کو جب ریت پہ، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا تو زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد احد۔ تو زبان کے ذکر کی بھی خود حضور نے تلقین فرمائی، نماز کے بعد اذکار فاطمہ جنہیں آپ کہتے ہیں، تسبیحات فاطمہ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ بعض لوگوں کو آپ نے استغفار فرمایا کہ تم
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبے پڑھا کرو۔ بعض لوگ اتنے مشغول تھے کہ آپ نے کہا کہ تم رب اغفر لی 10 مرتبے پڑھا کرو، مختصر لیکن وہ بھی 10 مرتبے۔ یوں الگ الگ طبائع ہر ایک کو اس کی مزاج کے مطابق۔ تو یہ ذکر کا لسانی ہونا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، اس لیے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کسی نے کہا کہ دخل ہے اس کو بہت کچھ میرے تڑ پانے میں، وہ جو لذت ہے تیرے نام کے دہرانے میں۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں جو ایک صفت بیان کی گئی ہے وہ یوں کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ابو رزین سے ایک صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ علیک بمجالس اہل الذکر واذا خلوت فحرک لسانک ما استطعت من بذکر اللہ۔ دیکھو ابو رزین، یہ اہل ذکر لوگ، وہ لوگ جو ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ان کی مجالس کو اختیار کیا کرو، اپنے آپ پہ لازم کرو کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اہل ذکر کی ایسی مجالس یا ایسی صحبتیں یا ان کی ایسے حلقے ہوا کرتے